رات نماز تراویح سورۃ مریم کے اندر یہ آیت کریمہ پڑھے گی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جن کے اندر دو خرابیاں تھیں، یعنی مسلمانوں کی اولادوں میں، ان کی نسلوں میں، اچھے لوگوں کے اندر ناخلف لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ دو خرابیوں کو ذکر کیا، کہا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے تھے یا جان بوجھ کے چھوڑتے تھے یا وقت گزار کے پڑھتے تھے قضا کر کے، واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ تو یہ جو جن کے اندر دو خرابیاں ہوں گی، فسوف، ان قریب، یلقون غیا، ان کو جہنم کی سب سے بری گہری وادی غیا کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو دو خرابیاں بتائی گئی، تو یہ دونوں خرابیاں مسلمانوں کے اندر آج پائی جاتی ہیں۔ تو ایک خرابی نماز چھوڑنے کی، قضا کر کے پڑھنے کی، اس کا تذکرہ آج کرتے ہیں۔ تو قضا نمازوں کا آسان طریقہ بتایا جائے گا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں شوق رکھتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی لیکن مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکل پاتا، یا ان کو قضا نمازیں ادا کرنے کا صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نیت کس طرح کرنی ہے، یہ کتنی پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ ہم پہ کتنی قضا ہے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا۔ تو یہ مختصر سے درس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے، تو غور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور یہ معاملات آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کی سمجھ کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ سوالیہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال تو یہ ہے ذہنوں کے اندر جو ابھرتا ہے، کیا قضا نمازیں چھوڑنے کا گناہ بندے کو ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، کنڈیشن اور حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی ہے اب اس پہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نماز چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ رات کو سویا تھا، نیت کی کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا، لیکن اس کی آنکھ ہی دیر سے کھلی۔ اب وہ تو بندہ سویا ہوا ہے، اس کو تو اٹھنے پہ قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یہ تو بندے کے بس میں نہیں ہے کہ خود بخود اٹھ جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلنی تھی اس نے اسی وقت اٹھنا تھا، تو اس نے اپنی کوشش بھی کی ہوگی، الارم وغیرہ بھی لگایا، کسی کو کہا بھی، نیت بھی کر کے سویا، لیکن پھر بھی نہ اٹھ سکا۔ جب اٹھا تو نماز کا وقت گزر چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوئے اور جب اٹھے تو اس کی نماز کا وقت گزر چکا ہو تو پھر وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، یہی اس کی نماز کا وقت ہے، یعنی اس کو پھر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی۔ یا بندہ نماز پڑھنا ہی بھول جائے، ایسی مصروفیت یا کوئی ایسی حالت بن گئی، بندے کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر نماز قضا ہو جائے تو گناہ نہیں۔ بھول گیا یا سویا رہا، نیت تھی پڑھنے کی لیکن نہیں اٹھ سکا وقت پہ، یا اسی طرح کوئی ایسی حالت، ایسی صورت بن گئی کہ بندہ چاہتا ہے نماز پڑھوں لیکن مصروفیت ایسی ہے، حالت ایسی ہے کہ لیکن باوجود کوشش کے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی بعض موقعوں پہ نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر نماز قضا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، وہ معاف ہے، یعنی بعد میں بندہ ادا کر لے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا نماز چھوڑنے کا۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جنگ خندق لڑ رہے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے چاہا کہ نماز پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیاری کرنا شروع کی تو کفار نے تیر اندازی کی شدت کر دی، بہت زیادہ تیر برسانے شروع کر دی، اتنی تیر اندازی ہوئی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جنگ نہ تھمی، تو مسلسل جنگ جاری رہی۔ ادھر صحابہ کرام مصروف رہے اپنے دفاع کے اندر، تو جب نماز عصر کا وقت گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعائے ضرر کی کفار کے خلاف، یا اللہ انہوں نے ہماری نماز چھڑا دی ہے، تو ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز چاہتے ہوئے کہ بھی پڑھوں لیکن نہ پڑھی گئی۔ تو اس طرح بندے کی کوئی صورت بن جائے، یعنی مثال کے طور پہ آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اب چلتی گاڑی میں فرض نماز نہیں ہو سکتی، اور حالت بھی ایسی ہے کہ نہ کوئی استنجے کی جگہ ہے، نہ ہی وہاں پہ ریل گاڑی میں کوئی پانی وغیرہ کا صحیح انتظام ہے، پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہو سکتا، استنجا بھی نہیں ہو سکتا، اور چلتی گاڑی میں اب نماز بھی نہیں فرض پڑھی جا سکتی، نفلی نماز تو ہو سکتی ہے چلتی گاڑی میں لیکن فرض نماز نہیں ہو سکتی۔
تو اب اسٹیشن بھی دور ہے، اب نماز کا وقت نکل گیا، اب ایسی صورت میں نماز چھوٹ گئی تو اب گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، بھول جانے یا کوئی حالت ایسی آ گئی کہ باوجود کوشش کے بندہ نہیں پڑھ سکتا، یا سویا اٹھا ہی اس وقت کہ نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو ایسی صورتوں میں اگر نماز قضا ہوگی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، تو جب وقت آئے تو فوراً پڑھ لے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ گناہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو جان بوجھ کے لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس میں اکثر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو ان صورتوں میں گناہ ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کے اندر وعیدیں آئی ہیں۔ آئیں ایک ایک وعید میں عرض کر کے اگلی بات کو شروع کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر وعید 30ویں پارے کے اندر فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ویل، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، یہ بے نمازیوں کے لیے نہیں کہا، ان کی تو پوچھنا ہی نہیں، ان کی تو حالت ہی کیا ہے۔ اب سنیں کہ جو نماز تخیر کر کے پڑھتے ہیں، آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، قضا کر کے، ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویل، اللہ نے ویل کا لفظ فرمایا، یہ ویل کوئی عام لفظ نہیں، صرف اس کا مطلب خرابی نہیں ہے۔ ویل جہنم کی ایسی وادی ہے جس سے جہنم روز کانپتا ہے اور ڈرتا ہے اور خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ کئی مرتبہ جہنم اپنی اس وادی سے خود پناہ مانگتا ہے، اور یہ اتنی گہری اور خوفناک وادی ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈالا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں اس کی گرمی سے۔ فرمایا ویل وادی کے اندر نماز قضا کرنے والوں کو، آگے پیچھے ٹائم کر کے پڑھنے والوں کو اس وادی کے اندر گرایا جائے گا۔ اب حدیث دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کے ایک جگہ پہ لے گئے، مجھے ایک منظر دکھایا کہ ایک بندہ کو لیٹا ہوا تھا اور ایک بندہ کھڑا ہوا تھا۔ جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر تھا، اس نے وہ پتھر اٹھایا، لیٹے ہوئے بندے کے سر پہ زور سے دے مارا، اس کا سر کچلا گیا اور وہ پتھر دور جا گرا۔ تو جب پتھر دوبارہ اٹھانے کے لیے گیا تو اس کا سر دوبارہ صحیح کر دیا گیا، پھر اس کو پتھر مارا، یعنی بار بار کچلنے کا عذاب دکھایا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا ہے، اور وہ بندہ ہے جو نماز کا وقت گزار کے نماز پڑھتا تھا۔ یعنی دو بندوں کی یہ سزا تھی، جس نے قرآن کو یہ حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو، کسی نے یاسین یاد کی پھر بھلا دی، کسی نے قرآن کی کوئی آیت یاد کی اپنے کاروبار کے وظیفے کے لیے، اپنی کسی شادی یا مشکل کے وظیفے کے لیے، بعد میں وہ آیت بھلا دی، حافظ تھا اس نے سپارے بھلا دیے۔ تو جو قرآن یاد کر کے بھلا دیا جس نے، یا جس نے اپنی نمازیں تاخیر کی، یا رسول اللہ یہ اس کی سزا دکھائی گئی آپ کو۔ تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ عذاب دکھاتا ہے۔ تو ایک بندہ باہر سے آیا، اس کی بہن فوت ہو گئی تھی، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، مکاشفۃ القلوب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی جب بہن فوت ہوئی، تدفین کے لیے گیا تو کچھ ضروری کاغذات جو بہت اہم تھے وہ قبر کے اندر گر گئے مٹی ڈالتے وقت۔ اب اس نے علماء کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، وہ کاغذ ہیں بھی بہت ضروری اور بنانے میں پھر بہت پیسہ اور بہت مشکل ہے، تو کیا کیا جائے، یہ بہت اہم ہے میرے لیے۔ تو علماء کرام نے قبر کھولنے کی اجازت دی اس کو۔ تو جب اس نے قبر کھلوائی تو کیا دیکھتا ہے قبر کے اندر کہ بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے بھڑک رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے ساری قبر کے اندر۔ اب وہ کاغذ کیا نکالنے تھے، اب افراتفری پڑ گئی، وہیں جو تو کر کے مٹی ڈالی، بھاگ کے گھر آیا روتا ہوا، ماں میری بہن کیا کرتی تھی؟ تو ماں میں نے قبر کے اندر یہ دیکھا ہے۔ کہا بیٹا تیری بہن کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا جو معاشرے کے اندر ہمارے لیے شرمناک ہو، ہاں البتہ ایک اس کی یہ عادت تھی کہ اکثر وہ نماز کا ٹائم گزار کے نماز پڑھتی تھی، سوئی رہتی تھی، نمازیں قضا کر کے پڑھتی تھی۔ تو بس علماء کرام نے کہا یہ اسی گناہ کی سزا دکھائی گئی ہے۔ تو یہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز قضا کرے تو گناہ نہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جو بندے جان بوجھ کے قضا کرتے ہیں ان کا گناہ ہے۔ تو نماز فرض ہے، تو جتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں یہ ہم پہ بوجھ چڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، زندگی وفا نہ کرے، ٹائم گزر جائے اور یہ بوجھ لے کے قبر کے اندر جب جائیں تو پھر وہ معاملہ بہت مشکل ہو جائے۔ قیامت تک کا وہ منظر جو قبر کے اندر عرصہ گزارنا ہے، پھر میدان محشر کے اندر، پھر جہنم کی وادیوں کے اندر، یہ بہت پرخطر یہ سارا راستہ اور یہ مرحلے ہوں گے۔ تو اس لیے بندہ اپنی زندگی کے اندر جلد از جلد کوشش کر کے اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ دوسرا سوال یہ کہ اب کوئی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اپنی نمازوں کی قضا کروں، تو حساب کس طرح لگایا جائے اس کا؟ ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اب حساب کس طرح لگاؤں؟
تو یاد رکھیں بہت آسان ہے اس کا حساب لگانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تو کسی کو پتہ ہے کہ پہلے میں پڑھتا تھا، بیچ میں نے چھوڑ دیا، اب میں نے دوبارہ پھر پڑھنی شروع کر دی، تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ یار میں نے 1 سال ہو گیا نماز سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، تو وہ 1 سال کی نمازوں کا حساب لگا لے۔ تو اب کوئی ایسا ہے کہ اس نے زندگی میں پڑھی نہیں لیکن اب نیت کر لی ہے نماز پڑھنے کی، تو بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ جب تک بندہ نابالغ ہوتا ہے اس وقت تک تو نماز معاف ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد جتنے سال بنتے ہیں تو وہ اتنے سالوں کی نمازوں کا حساب لگا لے۔ بہت آسان ہے حساب لگانا۔ بندہ 12 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے، اب بندے کو پتہ ہے میں 13ویں سال میں بالغ ہوا یا 14ویں سال میں، اگر نہیں پتہ تو پھر 15 سال کے بعد سے حساب لگا لے۔ عمر 25 سال ہے تو اب شروع سے نماز پڑھی نہیں پوری زندگی، تو اب 15 سال نابالغی کے نکال کے باقی 10 سال بچتے ہیں، تو اب وہ 10 سالوں کی نمازوں کا حساب لگایا کہ اتنی نمازیں بنتی ہیں، بندے کے سامنے آ جائے گا جب بندہ کیلکولیٹ کرے گا تو میری یعنی 500 نمازیں، 1500 نمازیں میری جو ہیں زندگی کی قضا ہیں، ان کو میں نے ادا کرنا ہے۔ اب قضا نمازوں کی نیت کیسے کی جائے، تو یہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں نے 12 مرتبہ آگے بھی مسئلہ عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ نمازوں کی نیت ادا ہو یا قضا کہ زبان سے نیت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان سے نیت نہیں فرماتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی زبان سے نیت نہیں فرماتے تھے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر جو پکا ارادہ جس کام کا بات کا کر لیا جاتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ میری قضا ہے، یہ میری ادا ہے۔ اگر جب آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں فلاں وقت کی ظہر کی نماز قضا کرنے لگا ہوں یا میں فلانی اپنی عصر کی فرض نماز ادا کرنے لگا ہوں، یہی نیت ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ عوام کے اندر سستی آئی اور یہ نماز کی نیت جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے دل کے اندر حاضر نہیں کر سکتے، اس لیے زبان سے کہنا مستحب ہے، تو اس لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اب یہ مشروع کیا کہ زبان سے بھی نیت کی جائے، وگرنہ اگر کوئی دل کے اندر نیت ارادہ کر لیتا ہے تو یہی نیت ہے، تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر زبان سے دہرا لے تو یہ مستحب ہے۔ تو زبان سے اگر دہرانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی وہ نماز قضا ادا کرتا ہوں جو مجھ سے قضا ہوئی، میں اپنی وہ نماز ادا کرتا ہوں جو مجھ سے سب سے آخر میں قضا ہوئی، یہ لفظ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ میں اپنی وہ نماز ادا کرتا ہوں جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی۔ پہلے کا لفظ کہہ لیں یا آخر کا لفظ کہہ لیں، دونوں میں سے جو بھی کہہ لیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ میں اپنی وہ نماز، اب جو پڑھنی ہے اس کا نام لے لیں، فجر کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو فجر کا نام لے لیں، کوئی اور قضا کرنا چاہتے ہیں اس کا نماز، میں اپنی وہ فجر ادا کرتا ہوں جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی یا سب سے آخر میں قضا ہوئی۔ یعنی نمازوں کا جو ہمارے اوپر بوجھ ہے وہ ترتیب سے یوں لگا ہوا ہے، آپ اوپر سے اتارنا شروع کر دیں یا نیچے سے اتارنا شروع کر دیں۔ اگر کہیں گے جو سب سے آخر میں قضا ہوئی تو نیچے سے بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا، اگر کہیں گے سب سے پہلے جو قضا وہ ادا کرتا ہوں تو اوپر سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو یوں طے بات ہے نمازوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے، تو جو مرضی لفظ نیت کے اندر ہی ادا کر لے، تو یہ بہت آسان ہے۔ اب بندے نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، اپنا روز معاش بھی چلانا ہے، بچوں کو بھی کفالت، گھر کی بھی دیکھ بھال، اپنی بھی مصروفیت، اپنا آرام بھی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بندہ دل اور کوشش کرتا بھی ہے، نیت کرتا بھی، لیکن پھر بھی بندے سے تاخیر ہو جاتی ہے، بندہ قضا ادا نہیں کر پاتا۔ تو فقہاء کرام نے یہاں پہ بہت سی تخفیفیں اور آسانیاں شریعت کے مسائل کے اندر درج کر دی ہیں کہ بندہ اپنی مصروفیت کے باعث تاخیر نہ کرے۔ بندہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اب تاخیر ہو رہی ہے تو اگر اس نے ارادہ کر لیا نماز قضا کرنے کا، اس تاخیر کا گناہ نہیں ہے۔ اگر تو وہ اب مثلا کسی کے اوپر نماز قضا ہیں، اب وہ تاخیر کر رہا ہے، ادا نہیں کرتا، اب تو اس کے اوپر گناہ ہے، تو وہ گنہگار ہوتا رہے گا۔ لیکن کسی نے ارادہ کر لیا لیکن اس کو اب ٹائم نہیں مل رہا، تو اب اب تاخیر ہو رہی ہے تو اب گناہ نہیں۔ لیکن فقہاء کرام نے طریقہ، آسان انداز بتایا ہے کہ یہ تخفیفیں ہیں شریعت کی طرف سے، بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائم نہ بھی نکلے تو بندے سے ٹائم نکل سکتا ہے، بندہ ادا کر سکتا ہے۔ وہ تخفیفیں چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو وقت کے اندر فقہاء کرام نے تخفیف لکھ دی ہے کہ وقت نہیں مل رہا کسی کو، تو 5 نمازیں فرض ہیں، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو جب بندہ اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اپنی قضا نمازیں ان نمازوں کے ٹائم میں ہی، کوئی اضافی ٹائم نہ نکالے، ان ٹائم کے اندر ہی ادا کر لے۔ مثال کے طور پہ نمازوں کے اندر سنت نوافل بھی ہوتے ہیں، تو جتنے نمازوں کے اندر نفل آتے ہیں نفل نہ پڑھیں، نفل کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، کوئی اضافی ٹائم نہ نکالیں۔ نفل سارے چھوڑ دیں، ظہر کے 2 نفل ہیں یہ چھوڑ دیں، مغرب کے 2 نفل ہیں یہ چھوڑ دیں، عشاء کے 4 نفل ہیں تو یہ چھوڑ دیں،
ان 8 نفلوں کی جگہ بندہ اپنی قضا نمازیں پڑھے۔ اسی طرح نماز کی سنت موقدہ بھی ہوتی ہیں، غیر موقدہ بھی۔ سنت موقدہ چھوڑنا یہ تو گناہ ہے، غیر موقدہ چھوٹ جائیں تو ان کا گناہ نہیں ہے۔ عصر کے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں۔ اگر بندے کے ذمے بہت سی نمازیں قضا ہیں تو یہ غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کے بجائے اگر اس کے پاس ٹائم نہیں نکلتا تو اسی وقت کے اندر ان سنتوں کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اب دیکھیں کوئی اضافی ٹائم نہیں نکالنا، اب بندہ اب قضا نمازیں کرنے کا ارادہ کرے تو انہی وقت کے اندر جو فرض نمازیں پڑھنے آیا ہے تو سنتوں اور نفلوں کی جگہ پہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت موقدہ کی جگہ نہیں پڑھ سکتا۔ سنت غیر موقدہ عصر اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں اور تمام نمازوں کے نفلوں کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ ایک تو یہ شریعت نے ہمیں آسانی دے دی ہے، اور دوسری آسانی یہ دی ہے کہ بندہ کم وقت میں بہت زیادہ نمازیں قضا اپنی کر لے۔ وہ یہ کہ شریعت نے نماز کے اندر جو طریقہ نماز کا بتایا اس کے اندر تخفیف دے دی ہے۔ مثلا ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی اپنی نمازیں بہت سے ذمے اس کی قضا ہے تو وہ اب قضا ادا کرنا چاہتا ہے تو ثنا سبحانک اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھے۔ ایک تو یہ وقت کی بچت ہوئی۔ پھر فرض جو 4 رکعتی فرض ہوتے ہیں ان کی دوسری جو 2 رکعتی ہوتی ہیں ان کے اندر الحمدللہ پڑھنی ہوتی ہے، الحمدللہ بھی نہ پڑھے، 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ کہہ لیں۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کے اندر 3 مرتبہ تسبیحیں کہنی ہوتی ہیں تو 3 مرتبہ کہنے کے بجائے 1 مرتبہ کہہ لے سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہہ لے۔ اسی طرح اتحیات کے اندر تشہد کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، ربی جعلنی، یہ بھی چھوڑ دے۔ درود ابراہیمی اور ربی جعلنی کی جگہ صرف یہ کہہ دے اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کا لفظ یہ نام بول دے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا لفظ کہہ کے سلام پھیر دے۔ تو اسی طرح وطر ہے، وطروں کی دعائے قنوت کی جگہ پہ اللہ اکبر کیا کہ ربی اغفرلی ربی اغفرلی ربی اغفرلی یہ 3 دفعہ کہہ دے۔ اب دیکھیں کتنی آسانی ہے، کتنی تخفیف فقہاء کرام نے ہمیں بتا دی کہ اب جہاں بندے نے 1 پڑھنی تھی اب وہاں پہ بندہ 2 قضا نمازیں پڑھ سکتا اس ٹائم کے اندر۔ پھر 1 مرتبہ سن لیں سبحانک اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، قضا نمازوں کے اندر یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آخری فرض کی 2 رکعتوں کے اندر الحمدللہ، دونوں رکعتوں کے اندر چھوڑ کے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع اور سجدوں کی تسبیحاں 3 مرتبہ کہنے کے بجائے 1 مرتبہ کہہ لیں۔ اتحیات کے اندر تشہد کے بعد درود پاک اور دعا پڑھنے کے بجائے صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا لفظ کہہ لیں۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے اللہم رب اغفرلی یا خالی اللہم رب اغفرلی، جس طرح مرضی یہ 2 لفظ 3 مرتبہ کہہ لیں تو یہ آسانی ہے۔ ایک تو ہمیں سنتوں اور نفلوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھنے کا موقع مل گیا، ایک یہ آسانی، ایک نماز کے اندر تخفیف ہوگی، اور تیسری تعداد کے اندر شریعت نے تخفیف دے دی ہے۔ اب جو ہم دن رات میں نمازیں پڑھتے ہیں سنتیں ملا کے، نفل ملا کے، فرض ملا کے، یہ تقریباً 50 کے قریب بنتی ہیں، 50 کے قریب یہ رکعتیں بنتی ہیں۔ اب جس نے نمازیں قضا کرنی ہے وہ 50 رکعتوں کی قضا نہیں کرے گا، شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی۔ شریعت نے بہت آسانی دے دی ہے بندے کو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے صحیح، اپنا بوجھ اتارے، صرف 20 رکعتوں کی قضا ہمارے ذمے ہے، بجائے وہ 50 کے قریب جو دن رات میں نماز رکعتیں بنتی ہیں، صرف 20 رکعتوں کی قضا، یعنی 5 وقت کے فرض، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 3 فرض، یہ ہو گئے کل 17 رکعتیں، اور باقی 3 وطر یہ بھی واجب ہوتے ہیں، تو 3 وطروں کی قضا، یہ 20 رکعتیں، تو یہ 20 رکعتوں کا ہمارے اوپر ایک دن میں بوجھ ہے، تو یہ 20 رکعتیں اتارنی ہے، نہ کہ 50 رکعتیں جس طرح ہم دن رات میں عام طور پہ پڑھتے ہیں، ان کی قضا کرنی ہے، صرف 20 فرضوں کی اور وطر جو واجب ہیں ان کی قضا ہے۔ اب شریعت نے ہمیں دیکھے 50 سے کم کر کے کہاں 48 تقریباً بنتی ہیں رکعتیں دن رات میں، تو وہاں سے کم کر کے آدھی سے بھی کم رہ گئی، صرف 20 رکعتوں کا ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ تو اب بھی اگر بندہ نہ پڑھے، ایک یہ آسانی، اور ایک ترتیب کے اندر شریعت نے ہمیں آسانی دے دی۔ اب دیکھیں ہم نے زور کی نماز پڑھنی ہے تو وہ زور کا ٹائم آئے گا تو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی پڑھنی ہے تو اب نہیں پڑھ سکتے، عشاء کا ٹائم آئے گا تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ نہیں کہ عشاء کا ٹائم آیا کل کی عشاء بھی پڑھ لو، پرسوں کو بھی عشاء پڑھ لو، میں ابھی 2 دن مصروف ہوں، نہیں، عشاء کی نماز وہ آج کی عشاء کی پڑھ سکتے ہیں، کل اور پرسوں کی نہیں پڑھ سکتے، یہ پابندی ہے ہماری طرف سے۔ لیکن جنہوں نے نماز قضا اپنی اتارنی ہے، شریعت نے ان کو ترتیب کے اندر بھی آسانی دے دی ہے کہ کوئی بھی نماز کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بندوں کے ذہن کے اندر، بعض لوگوں کے اندر یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں جی زور کے ٹائم میں زور ہی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ٹائم میں عصر پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
پورے ٹائم کے اندر صرف 3 وقت مکروہ ہیں، یہ نکال کے، یہ 3 وقت 3 ٹائم نکال کے، ایک زوال کا ٹائم، یہ آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، بندہ کیلنڈر سے دیکھ لے کیا ٹائم زوال کا چل رہا ہے، کبھی 11:30 سے 12، کبھی پونے 12، کبھی 11:20 سے 12، تو آدھا پونا گھنٹہ روزانہ ٹائم زوال کا ہوتا ہے، یہ کیلنڈر سے دیکھ لیا جائے کہ کیا زوال کا ٹائم ہے۔ تو یہ زوال کا ٹائم، یہ جس وقت سورج نکلتا ہے 20 منٹ، یہ جس ٹائم سورج غروب ہوتا ہے 20 منٹ، یہ 3 وقت مکروہ ہوتے ہیں، ان کے اندر نماز پڑھنا گناہ ہے۔ کفار اس وقت عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کو منع کیا گیا ان وقتوں میں۔ یہ ٹائم نکال کے جب بھی کوئی اپنی زندگی کی کوئی بھی نماز قضا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ زور کا ٹائم آ گیا نماز پڑھنے ہے، چاہے عشاء کی قضا کر لیں، چاہے مغرب کی کر لیں، چاہے فجر کی کر لیں، ایک تو یہ آسانی ہے، اور دوسری پھر جتنی مرضی قضا کر لیں، یہ نہیں کہ ایک ٹائم میں ایک ہی قضا کر سکتے ہیں، ایک ٹائم میں اپنی 50 نمازیں پڑھ لیں قضا، تو ٹائم کے اندر بھی کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی نماز کسی بھی ٹائم میں قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اب ٹائم ہے، اب آپ عشاء کی قضائیں کر لیں، فجر کی پڑھ لیں، ظہر کی پڑھ لیں، اور کتنی ہی پڑھ لیں، یہ بھی آسانی ہے۔ تو اسی طرح لازمی نہیں کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی ہمارے اوپر ایک دن میں جس طرح کے بتائی کہ 20 رکعتوں کی قضا لازم ہے ہمارے اوپر، تو لازمی نہیں کہ ایک دن کے اندر 20 ہی پڑھے، 20 سے کم بھی پڑھ سکتا ہے، ٹائم کم ہے، اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہے تو ایک دن میں 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، جتنی مرضی قضائیں پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی آسانی ہے کہ لازمی نہیں کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء یوں پڑھے، یوں نہیں، اکٹھی، یعنی فجریں بھی پڑھ سکتا ہے، ظہریں بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء اس طرح یہ بھی پڑھ سکتا ہے، جس طرح آپ کو آسان انداز لگتا ہے۔ شریعت نے بہت زیادہ آسانی دے دی ہے، ایک بندے کے اوپر 1000 نمازیں قضا ہے، تو اب وہ آسانی سے یوں بھی شروع کر سکتا ہے کہ پہلے میں اپنی 1000 فجریں قضا کر لیتا ہوں۔ اب جب بھی وہ آیا اس نے سنتوں کی جگہ، نفلوں کی جگہ، سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو ٹائم بچتا ہے اس کے اندر بھی، اور کسی ٹائم میں بھی اس نے اپنی فجریں پڑھتا ہے روزانہ، اس نے ایک اپنا طریقہ بنا لیا کہ میں نے روزانہ 20 رکعتوں کی قضا کرنی ہے، اب وہ فجریں پڑھتا ہے۔ جب اس کی 1000 فجریں ہو گئی، اب وہ ظہروں کو لے لے، ظہریں پڑھنا شروع کر دے، اب ظہروں کا فرض اتر گیا، اب وہ عصریں شروع کر دے، تو یوں بھی کر سکتا ہے۔ اکٹھی شروع کرنا چاہیں، جس طرح آپ کو آسانی، جس طرح آپ کا ذہن بنتا ہے، جتنی آپ تعداد مقرر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ 1 گھنٹہ یا کوئی آدھا گھنٹہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو جس انداز میں بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آخری بات یاد رکھیں کہ نمازوں کی قضا کریں گے، اس سے بوجھ تو اتر جائے گا، لیکن جب تک توبہ نہیں کریں گے جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کا گناہ نہیں اترے گا۔ تو جس نے اپنی نمازوں کی قضا شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی توبہ بھی کرے، اے اللہ میں پکا ارادہ کرتا ہوں آئندہ سے نماز نہیں چھوٹے گی، جو مجھ سے پہلے غلطی خطائی کمی پیشی سستی ہوگی مولا تو مجھے اس کی معافی عطا فرما دے، جو میرے ذمہ گناہ لکھا گیا اس کو تو معاف کر دے۔ تو اپنے گناہ کی معافی بھی مانگنی ہے، تو یہ گناہ نہیں اترے گا، قضائیں تو ادا ہو جائیں گی، یہ تو فرض ادا ہوا، تو گناہ تو باقی رہ گیا چھوڑنے کا، تو اپنے گناہ کی توبہ بھی پہلے لازمی ہے، اور پھر یہ جو طریقہ سارا بتایا تو اس انداز میں نماز کے اندر کم چیزیں پڑھ کے، تو اسی طرح رکھتے کم پڑھ کے، اسی طرح اپنے کسی بھی وقت کے اندر کوئی بھی نماز پڑھ کے اور جس مرضی ترتیب کے ساتھ پڑھ کے آپ اپنی نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذمے جو بوجھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اتارنے کی، اور پابندی وقت کے ساتھ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔